الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تمہیں میں نے اپنی بندگی اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، انسان اصل اپنے مقصد کو سمجھ جائیں، اپنے مقصد کی طرف اصل گامزن ہو جائیں تو یاد رکھو یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ اللہ ہی ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی محبت اگر ہماری زندگی میں اور چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پوری زندگی کا محور ہمارا اگر اللہ بن جائے تو یہ یاد رکھو کہ ہمارے لیے اصل کامیابی کا دار و مدار ہے۔ انسان دنیا میں پیدا تو ہوا، اسے کچھ شعور نہیں تھا، سب سے پہلے اسے احساس پیدا ہوا، حساسیت آئی۔ اس لیے جب بچہ گود میں آتا ہے اسے پہلی جانکاری کیا ملتی ہے؟ اس کی چوٹی کاٹی جائے، جیسے ہی چوٹی کاٹو وہ رو پڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہ ایک احساس اس کو ہوا ہے، پتہ چلا کہ اس کی جانکاری اس کو ہوئی ہے۔ تو اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل انسان کے اندر حواس خمسہ 5 چیز ایسی ہے کہ جس سے انسان کو احساس ہوتا ہے۔ ایک تو ہے دیکھنے سے، ایک ہے بولنے سے زبان سے، اور ایک ہے کان سے، اسی طرح بدن کے عضو سے۔ اس سے انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے پانی رکھا گیا
پانی گندا ہے کیا ہے، اندر کیا ہے، جب تک اسے چکھے گا نہیں اس کو احساس نہیں ہوگا۔ دوسرا جو احساس ہے اس کو کان کے ذریعے ہوتا ہے۔ بہت سی چیز ایسی ہے کہ انسان اگر سامنے والا بول رہا ہے اس وقت تک سن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس سماعت نہیں ہو، کان نہیں ہو، کان کے بغیر نہیں سن سکتا ہے۔ زبان کے ذریعے وہ چکھنے کا مادہ اس کے اندر ہے، کان کے ذریعے سننے کا مادہ اس کے اندر ہے، دماغ کے ذریعے اس کے اندر عقل و شعور ہے۔ اسی طرح ہاتھ اور پیر اور بدن کے عضو کے ذریعے اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کیا گرم ہے کیا ٹھنڈا ہے۔ تو پہلا جو بندہ اگر کوئی فرد پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بچے کو جس کا احساس ہوتا ہے ان 5 چیزوں کے ذریعے احساس ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر عقل کے ذریعے اسے احساس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں اس کی حد پوری ہو جائے، جہاں اس کی حد پوری ہو جائے وہاں اسے تیسرے علم کی ضرورت پڑتی ہے، تیسری جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے آدمی اگر چکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے چکھنے کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے کہ بہت سی چیز وہ سمجھ نہ پائے۔ کان سے ہو سکتا ہے سن رہا ہے، بہت دور تک وہ پہنچ نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، بہت دور تک وہ پہنچ نہیں سکتا، بدن کے عضو کے اندر کوئی احساس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہت دور تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہت سی چیزوں کا جو انسان کو علم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ ان حواس خمسہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے عقل کے ذریعے احساس ہوگا، اس کے عقل کے اندر یہ سوچے گا، فکر کرے گا، وہ خیال کرے گا کہ دیکھو اگر کسی نے اگر دیوار بنائی ہے، ہو سکتا ہے کہ گندے پانی سے بنائی ہے، لیکن گندے پانی سے بنانے کے اندر دیوار ہے، لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کے ذریعے اس کو اگر پتہ کرنا ہے تو عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب تیسری چیز کی جو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے انسان کو جو وحی کے ذریعے اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد بہت سی چیزیں اس کے اوپر وجود آتی ہیں، بہت سی چیزوں کو اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ آج کے دن اللہ جو بات کہی گئی سنی جائے، اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں ایک ساتھ اللہ سے کہیں کہ آج اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے۔ بہت زندگی ہماری گناہوں میں اور غفلتوں میں گزری ہے، بہت زندگی ہماری عیاشیوں میں گزری ہے، بہت زندگی ہمارے گناہوں میں گزری ہے۔ اس دھرتی پر چلتے ہیں سب سے گنہگار اور پاپی اور مجرم ہے تو ہم ہی ہیں۔ اس دھرتی پر اگر ہم چلتے ہیں سب سے بڑے پاپی اور مجرم ہے۔ کسی نے نافرمانی کی ہے، کسی نے ناراض کیا ہے تو کوئی اور نے ناراض نہیں کیا ہے، ہم ہی نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یاری تو ہم نے ہزاروں نبھائی ہے، دوستی تو ہم نے ہزاروں نبھائی ہے، ہم نے اپنے دوستانہ ہم نے تعلقات تو بہت بنائے ہیں، لیکن یاری جس طرح اللہ سے یاری کرنا چاہیے یہ یاری نہیں ہو پائی ہے۔ اصل بات کی شروعات میں نے اسی سے کی ہے کہ یاد رکھو اصل وہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسان یاد رکھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دھرتی پر چل اللہ کو یاد کر، اس زمین پر چل اللہ کو یاد کر، ہر جگہ چل اللہ کو یاد چل، ہر گلی گلی گھوم، کوچے کوچے گھوم، ہر نگر نگر گھوم، ہر علاقے میں جا، کسی کے گھر میں جا، کسی خاندان سے مل، اپنے بچوں سے مل، اپنے فردوں سے مل، ہر انسان سے مل۔ تیرا کام یہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، اللہ ہی سے ملنا، اللہ ہی کی محبت ہمارے دلوں میں بسانا۔ دکانوں میں کاروبار میں تجارت میں ہر جگہ اگر اللہ یاد رہا یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ اصل یہی سمجھنا ہے ہمیں۔ احساس تو ہمارے اندر ہے، عقل ہمارے پاس ہے، عقل کے بہت سارے کھوگر آ گئے جو اپنے عقل پر
ماتم کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ دماغور اور ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو وہ بھی انسان اوپر سے نیچے دے مارا گیا, لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا ہے. عبادت اگر کسی کی ہے, اور عبادت جو ہمارے دماغوں میں چند چیزوں کا نام ہے, بندگی چند چیزوں کا نام, وہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ تو اسلام کے ارکان ہیں. لیکن ہم عبادت انہی چند چیزوں کو سمجھتے ہیں, جبکہ عبادت کا معنی ہے بندگی. اور بندگی کہتے ہیں کہ پوری زندگی کو, یعنی 24 گھنٹے کے اندر جو ہمارا وقت گزرے وہ پورا پورا بندگی میں گزرے. یعنی ہم چلیں پھریں, کھائیں پیئیں, گھر میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, یہ پوری کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے, یہ اصل عبادت ہے. ہماری سوچ پیاری ہو, ہماری ذہنیت اچھی ہو, ہمارے دماغوں میں جو باتیں آئیں وہ اچھی سے اچھی باتیں آئیں. آج کل اکثر و بیشتر دیکھا گیا جتنی سوچ ہماری گندی کسی اور کی نہیں ہوگی, اور حالات دن بدن ماشاءاللہ موبائلوں کا آ گیا, واٹس ایپوں کا آ گیا, اور جتنی برائی ہم کرتے ہیں, جتنے یہ گناہ ہم کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا. دماغوں میں اتنی گندگیاں پلی ہیں کہ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ چل رہا ہے, کندھے پر ہاتھ رکھا ہے, اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا پکا یار ہے, تو میرا پکا دوست ہے. اور جیسے ہی وہاں سے ہٹتا ہے, جیسے ہی وہاں سے الگ ہوتا ہے, جیسے ہی وہاں سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے, فوراً اس کی برائی شروع کر دیتا ہے. یاد رکھو یہ ہمارے دماغوں کی گندگیوں کی وجہ سے ہیں, ہمارے دماغوں کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہیں کہ ہمارا ذہن, یاد رکھو, جس طرح ہونا چاہیے وہ ہمارا دماغ نہیں ہے. انسان اگر اپنی ذہنیت کو بہتر بنا لے, اپنے دماغ کو بہتر بنا لے, اپنی سوچ کو پیاری بنا لے, اپنے بول کو اچھے بنا لے, بول کے اندر میٹھے بول اپنے بنا لے, یاد رکھو کہ کامیابی اسے مل جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنی زندگی کو پیارا بنایا تھا, اور کیا پیاری ان کی زندگی تھی کہ حنظلہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت حنظلہ کے بارے میں, کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹتے ہیں تو فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دوڑ پڑتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ محمد کی طرف دوڑ پڑے, آمینہ کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے. کہتے ہیں ایک صحابی کو کہ نافق کا حنظلہ, نافق کا حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. بات کیا ہو گئی؟ صرف دماغ میں اتنی بات آئی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد رہتا ہے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد رہتی تھی. لیکن اس مجلس سے ہٹنے کے بعد جیسے ہی دنیا کی طرف ہٹتے ہیں, نکلتے ہیں, تو حنظلہ کا حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا سامنے آ جاتی ہے, نبی ہٹ جاتا ہے, اللہ ہٹ جاتے ہیں, تو کہہ دیا نافق کا حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, دوڑ پڑے. یہ حال ہو گیا تھا. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ غیبتوں سے باز نہیں آتے, چغلیوں سے باز نہیں آتے, برائیوں سے باز نہیں آتے, اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ہی بڑے سمجھدار ہیں, ہم ہی بڑے عقل مند ہیں, اور دنیا کے جو کام کرنے والے, دینی کام کرنے والے علماء اور بزرگان دین کی طرف انگلیاں اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہم ہی عقل مند ہیں, ہم ہی سمجھدار ہیں. اصل تو یہ ہے, اور دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے. یاد رکھو علماء کے بارے میں خلاف بولتے رہو, علماء کے بارے میں برائیاں کرتے رہو, علم والوں کے بارے میں برائیاں کرتے رہو, کل کوئی اور آئے گا. کیا علماء دودھ کا دھلا ہے؟ کیا علماء وہ علماء ہیں کہ جو کبھی ان سے گناہ نہ ہو؟ یہ فرشتے بن کر آئے, فرشتے بن کر نہیں آئے ہیں, یہ بھی تو ایک انسان ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں کو ہو کیا گیا؟ اور وہاں حال کیا تھا؟ وہاں حال یہ تھا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
روزانہ زیارت کرتے تھے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں صحیح شوق عطا فرمائے. اللہ آج ہم لوگ سارے لوگوں کا دل جو ہے, اللہ اس دل کے اندر اس بات کو اتار دے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح زندگی بنائیں, وہ زندگی بنائیں جس طرح صحابہ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے آمینہ کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھپا کر اپنی زندگی کو بنا کر بتلایا. ایک صحابی گھر سے روزانہ نکلتے تھے, یوں آنکھ بند رکھتے تھے کہ صبح اٹھتی تھی, آنکھ اس وقت تک کھولتے نہیں تھے جب تک نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو جائے. روزانہ صبح اٹھتے تھے, باہر نکلتے تھے, کوئی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو یوں آنکھ کھولتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, اب میرے سامنے کوئی بھی آ جائے, دنیا آ جائے, مجھے ہر چیز برداشت ہے, اس لیے کہ ان آنکھوں نے محمد کی زیارت کر لی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. روزانہ صبح اٹھتے تھے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ ہوا کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلے گئے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا تھا. وہ صحابی دوسرے دن صبح اٹھتے ہیں, انہوں نے سوچا کہ میں آج آقا نامدار کی زیارت کروں گا. اٹھتے کے ساتھ آنکھیں بند رکھی, باہر نکلے, یاد آیا کہ اللہ کے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کا لال محمد عربی, جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے, جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے, جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے, جو غصے میں آ جائے تو جہنم مچل پڑے, وہ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کون چلا ہے؟ عاشق چلا ہے. کون چلا ہے؟ محبوب چلا ہے. کون چلا ہے؟ دیوانہ چلا ہے. کون چلا ہے؟ محبوب کا وہ یار چلا ہے جو گھر سے باہر نکلا ہے. آنکھیں بند ہے. کیوں بند ہے؟ اس لیے بند ہے کہ پہلے نبی کی زیارت کروں گا, صبح اٹھوں گا, پہلے نبی کو دیکھوں گا, صبح اٹھوں گا, پہلے یار کی دیدار کروں گا, صبح اٹھوں گا, آمینہ کے لال کو دیکھوں گا. آنکھ بند کی, صبح اٹھے, جیسے ہی باہر نکلے خیال آ گیا کہ محمد عربی تو پردہ فرما گئے, دنیا میں موجود نہیں ہے, تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تڑپ گئے کہ میں آنکھ کس طرح کھولوں. میں آنکھ کھولوں گا تو پہلے دنیا کو دیکھوں گا, مجھے دنیا کو تو دیکھنا نہیں ہے, مجھے تو محمد عربی کو دیکھنا ہے. تڑپ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, مچل گئے, روتے رہے. اچانک یاد آیا, ہاتھ اٹھا دیا. کس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا؟ یہ ہاتھ ہم مسلمانوں کے اٹھتے ہیں تو اللہ بھی کامیاب کرتا ہے. وہ مسلمان کا رہا جو اللہ کے سامنے مانگے, جو اللہ کے سامنے دیوانہ وار اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دے اور مانگے تو صحیح, آئے تو صحیح, لے تو صحیح, آؤ تو صحیح, مانگو تو صحیح, بھیک منگے تو بنو, فقیر تو بنو, اللہ کے سامنے محتاج تو بنو, اللہ کے سامنے آؤ تو صحیح. وہ صحابی باہر نکلتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, تڑپ گئے, رو پڑے, اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہاتھ اٹھا دیا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اے اللہ ان آنکھوں سے صبح اٹھ کر پہلے نبی کا دیدار کرتا تھا, نبی کو پہلے دیکھتا تھا, آج میرے آنکھوں کے سامنے نبی نہیں ہوں گے. رو پڑے, روتے گئے, اللہ سے کہتے گئے, اے اللہ اب میں ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا, اللہ میری آنکھوں کو چھین لے. یہ دعا مانگنی تھی, اللہ نے ان کے آنکھوں کو لے لیا. وہ کہتے تھے یہی میری زندگی پیاری زندگی ہے, میں ان آنکھوں سے دنیا کو کبھی نہیں دیکھوں گا. مسلمان صبح اٹھتا ہے تو پہلے غیبت کی فکر ہوتی ہے, مسلمان صبح اٹھتا ہے تو اپنے دوست کی برائیوں کی فکر ہوتی ہے, مسلمان صبح اٹھتا ہے تو کسی کی تجارت کو اور کسی کے دکانوں کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے, جھوٹ بول کر مال بیچنے کی فکر ہوتی ہے, جھوٹ بول کر مال کو نکالنے کی فکر ہوتی ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے تو بیاض پر رقمیں لینے کی فکر ہوتی ہے. وہ صحابہ کو دیکھو, صبح اٹھتے تھے تو نبی کی زیارت کرتے تھے, نبی جب سامنے موجود نہیں ہے تو دعا کر دی کہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ آنکھیں بھی چلی گئی, نابینا ہو گئے. پوری زندگی نابینا کے اندر, نابینا ہو کر پوری زندگی اسی طرح گزار دی. اللہ اکبر کبیرہ.
لوگوں اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنی زندگی کو ٹٹولو۔ اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اے انسان تو کہاں سو رہا ہے؟ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس دھرتی پر تو جس دھرتی پر چل رہا ہے یہ دھرتی تیرے رب کی ہے، یہ دھرتی تیرے رب کی ہے۔ اللہ جس دن چاہے گا اس دن یاد رکھو اللہ کی طرف سے زبردست، اللہ جب چاہے گا، اللہ جب بلانے پر آئے گا، اس دھرتی پر تجھے جانا ہوگا، اس زمین کے نیچے اترنا ہوگا، اللہ کے پاس تجھے جواب دینا ہوگا۔ یاد رکھو ابھی ہماری آنکھیں بند ہو گئی، یوں سوچو کہ ہماری آنکھ بند ہو گئی، یوں سوچو کہ ہماری کان بند ہو گئے، یوں سوچ لو کہ ہماری زبان آج گونگ ہو گئی، یوں سوچو کہ آج ہمارا ہاتھ پیر رک گئے، یوں سوچو کہ ابھی جنازہ پہنانے والے غسل دینے والے غسل دے رہے ہیں، یوں سوچو کہ ابھی ہمیں جنازہ پہنایا جا رہا ہے، یوں سوچو کہ ہمیں قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یوں سوچو کہ ہمیں منو مٹی کے نیچے اتار دیا گیا۔ اللہ نے سوال پوچھا کہ جواب دو کہ تو کیا کر کے آیا ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، غیبتیں ہماری زندگی میں، چغلیاں ہماری زندگی میں، دشمنیاں ہماری زندگی میں، بھائی بھائی کی عزت اتارنا ہماری زندگی میں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہماری زندگی میں، ماں باپ کے سامنے برا بولنا اپنی زندگی میں، ماں باپ کی عزت کے دھجیاں اس طرح اڑائی ہے کہ ماں پر یہ ماں بھی کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس سے اچھا تو میں پتھر جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا، میں کسے جنا ہوں کہ یہ جن کر بھی اس نے کبھی میری فرما برداری نہیں کی، میرے سامنے جھکا تک نہیں، میری بات تک نہیں مانی۔ آج ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہم ہی اڑاتے ہیں، دشمنیاں ہم ہی کر رہے ہیں، لوگوں کی تجارت کو ہم ہی روند رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح شوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ دلوں میں اس بات کو اتارو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ آمینہ کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ بننا ہے۔ اس دھرتی پر چلیں گے تو کہنے والا کہے گا کون جا رہا ہے؟ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ کہنے والا کہے گا کون جا رہا ہے؟ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ کہنے والا کہے کون جا رہا ہے؟ یہ نبی کا وہ محبوب ہے جو آمینہ کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی زندگی کو اس نے کھپا دیا ہے، اور یہ اللہ کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے، رب کے لیے اپنی زندگی کو کھپاتا ہے، رب کے لیے اپنی زندگی کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے، یہ اللہ کے خاطر اپنی زندگی کو لٹا دیتا ہے۔ دکان چلاتا ہے تو اللہ کے لیے چلاتا ہے، کاروبار چلاتا ہے اللہ کے لیے چلاتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کی محبت لے کے داخل ہوتا ہے، بیوی بچوں سے ملتا ہے اللہ کی محبت لے کے ملتا ہے، نبی کی سیرت اسے یاد رہتی ہے، نبی کا طریقہ اسے یاد رہتا ہے، گھر میں کھانا بیٹھتا ہے اللہ کی محبت لے کر بیٹھتا ہے۔ یہ زندگی میں اپنی زندگی کے اندر اتار لو، اپنی زندگی میں اس بات کو اتار لو کہ اللہ 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 یہ ہماری زندگی میں اتر جائے اور نبی کی محبت اتر جائے۔ ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ ہر دم ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرنا ہے۔ جیے تو کس کے لیے جینا ہے؟ اس کا ہو کر جینا ہے، اور مرے تو اس کے لیے ہو کر مرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا لب رباب ہے۔ ہماری زندگی میں اسی بات کو اتارنا ہے، ہماری زندگی میں اسی بات کو اتارنا ہے، ہماری زندگی میں اسی بات کو لانا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو جائے، ایک اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کی محبت ہماری زندگی میں اتر جائے، اللہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری زندگی میں اتر جائے۔ کھانا کھائیں، زندگی گزاریں، بدن کا ایک ایک عضو، اگر ہم دھرتی پر چل رہے ہیں، دھرتی پر ہمارا چلنا نبی کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اس زندگی کے اندر اس کو اتارنا ہے۔ کھانا پینا سونا زندگی میں تو چلتا رہا ہے، چل رہا ہے،
کر رہے ہیں, کب تک کرتے رہیں گے؟ ایک دن جانا ہے. اس سے پہلے تیاری کر لینی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, کچھ فکر کرنی ہے, اللہ کو اپنی زندگی میں اتارنا, محمد کو اپنی زندگی میں اتارنا. یہ بھی کورونا کی بیماری آئی تھی, اللہ نے جھٹکے سے زمین کو خالی کر کے رکھ دیا, اور اعلان ہونے والا جو اکثر اعلان ہوا کرتا تھا, ہمارے سامنے بہت سے اعلان ہوئے کہ فلاں ابن فلاں گیا, لیکن اس کورونا کی بیماری میں کوئی اعلان نہیں ہوا, بغیر اعلان کے زمینوں میں اتار دیا گیا. یاد رکھو, اللہ جب عذاب دینے پر اترتا ہے, اچھے دنیا سے چل بستے ہیں, اچھے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمیں فکر کرنی ہے, یہاں بیٹھے ہوں گے کسی کا باپ دنیا سے گیا ہوگا, یہاں بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں دنیا سے گئی ہوگی. وہ ماں جو گھر میں بچہ داخل ہوتا تھا پہلے ماں کی زیارت کرتا تھا, وہ بچہ جو پہلے گھر میں داخل ہوتا تھا پہلے اپنے باپ کو دیکھا کرتا تھا, لیکن جیسے دروازہ کھلتا ہے اسے اپنا باپ نظر نہیں آتا, جیسے دروازہ کھلتا ہے اسے اپنی ماں نظر نہیں آتی. محبت کرنے والی ماں, پیار کرنے والی ماں جو کہا کرتی تھی بیٹا آجا میں تجھے اپنے کلیجے سے لگاؤں گی, آجا میں تجھے اپنے دل سے لگاؤں گی. آج ماں نہیں, آج باپ نہیں, گھر میں داخل ہو, بھیا گھر میں نہیں ہے, گھر میں داخل ہو, بہن گھر سے روپوش ہو چکی ہے, کتنوں کے بھائی گھر میں سے گئے, کتنے کے باپ گھر سے گئے, کتنی کی مائیں گھر سے گئی ہیں, رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن اسے نظر نہیں آتا. آج وہ گئے ہیں لیکن جانے والا اعلان کر رہا ہے میں تو گیا ہوں, کل تجھے بھی میرے پیچھے آنا ہے, کل تجھے بھی آنا ہے. اس سے پہلے کہ تو تیاری کر لے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں صحیح شوق عطا فرمائے, اللہ ہمیں صحیح جذبہ عطا فرمائے, اللہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, کب تک کہ ہم غیبتوں میں پڑے رہیں گے, اللہ ہم کب تک چگلیوں میں پڑے رہیں گے, اللہ ہم کب تک الفاظیوں میں پڑے رہیں گے. اس دھرتی پر آپ کے چل رہے ہیں, غیبت ہماری زندگی میں ہے, چگلی ہماری زندگی میں ہے, دشمنی ہماری زندگی میں ہے, بھائی کی دشمنی ہماری زندگی میں ہے. ہم نے بہت سی سود کی رقمیں لیے, یہ ہماری زندگی میں, جھوٹ بول کر مال بیچا, یہ ہماری زندگی میں. اللہ آج ہماری زندگی کو بدل دے, اللہ آج ہماری زندگی کو بدل دے. دل سے دعا کرو لوگوں, آج آپ رو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, یہ بات بتلا رہا ہے کہ آپ کا دل نرم ہو چکا ہے. رونے والا دل اللہ کو بہت پسند ہے. آج اسی قلب دل کے ساتھ, اسی درد دل کے ساتھ اللہ سے مانگ لو, کہہ دو اے اللہ آج ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, ہماری بھی زندگی بدل دے, ہمارے گھر والوں کی بھی زندگی بدل دے, علاقے کی زندگی بدل دے. آج ہم اپنی زندگی کو اللہ جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک اعلان جو میں ہر جگہ بیان میں جہاں بھی کہی گیا ہوں, ہر جگہ یہ اکثر اعلان کرتا ہوں, یہاں بھی اعلان کرتا ہوں, نیت کرے ہر فرد ایک بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ہر جمعے کو, دیکھو صحابہ تو یہ حال تھا, بلکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا, مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے نا, پسینہ بہتا تھا, ارے پسینے میں شرابور. اور ایسی مسجد نہیں تھی جو بڑی مسجد ہو, چھوٹی سی مسجد جس میں کھڑکیاں بھی صحیح معنی میں نہیں, اور وہاں پر نماز میں ایسے مست ہوا کرتے تھے کہ عائشہ کہتی تھی کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا اللہ کے رسول کے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ روح نکل گئی ہو. اس حال میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. صحابہ دیوانے وار کہ تیر کے وار آتے پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن بعد میں نکل کر دیکھتے کہ خون نکل گیا. اس طرح محبت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جلدی آ کر پہلے پہنچے, مسجد میں پہلے پہنچ جائے. اس لیے سارے فرد یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر جمعہ کو ہم لوگ 1.5 گھنٹہ مستقل روزانہ نکالیں گے. اس سے زیادہ نکالیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن 1.5 گھنٹے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ 1:45 بجے پہنچیں اور 2:15 بجے مسجد سے باہر جائیں گے, کیونکہ یہی در ہے جس سے لینا ہے, اسی در پر مانگنا ہے, اسی در کے بھیک منگے بننا ہے, اسی در کے فقیر بننا ہے. یہاں سے لوگے, یاد رکھو کاروبار میں فائدہ ہوگا, یہاں سے لوگے دکانوں میں برکتیں ملے گی, یہاں سے لوگے بیوی بچوں میں خوشی ملے گی, یہاں سے لوگے گھر اچھا چلے گا, یہاں سے لوگے تجارت اچھی ہوگی, یہاں سے لوگے بھائی بہنوں میں محبت اچھی ہوگی. نیت کرو انشاءاللہ کہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ نکالیں گے. 1.5 گھنٹے میں اگر ہمیں سنت سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں, اس در پر بھیک مانگیں گے, فقیر بن جائیں گے, اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ سوالی ہوں, سوال کرنے آیا ہوں,
फ़कीर हूँ, भिखमंगा हूँ, आज आपसे अपने आप की ज़िंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ। अल्लाह मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनवा दीजिए, मेरी ज़िंदगी प्यारी बना दीजिए। हम अपने लिए भी मांगेंगे, पूरी कौम और उम्मत के लिए इंशाअल्लाह मांगेंगे। नियत करो कि इंशाअल्लाह हर जुमा को जल्दी आने की फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। करते हो इंशाअल्लाह? ज़ोर से कहो। अगर लोगों नहीं भी आ सकते हैं ना, आपके इंशाअल्लाह में कोई ऐसी तासीर हो जाए कि जिसकी बरकत से अल्लाह आने की तौफीक अता फरमा दे, कह दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आएंगे, हर जुमा को नियत करेंगे। लोगों, अल्लाह के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, अल्लाह के लिए ऐलान कर रहा हूँ। नियत करो कि इंशाअल्लाह हर जुमा को 1.5 घंटा हर जुमा को निकालेंगे, मस्जिद में आएंगे, नियत करेंगे और बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी को बनाने की फ़िक्र करेंगे। अल्लाह मुझे भी सही समझ अता फरमाए और आप सबको भी और सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी एक ऐलान, इमाम साहब ने नमाज से पहले मुझे बतलाया कि कुछ अहबाब चंदे के लिए आए हैं, उनके लिए भी आपको फ़िक्र करनी है। कोशिश करें, ये मदारिस किस तरह चल रहे हैं। मैं खुद इदारा चलाता हूँ, मुझे मालूम है कैसे कैसे हालात आते हैं, कैसी कैसे परेशानियाँ आती हैं। आप लोग फ़िक्र करें, जो भी मदरसे वाले आते हैं उनकी फ़िक्र कोशिश करें कि हम कुछ न कुछ उन्हें हम दें, ताकि उनके देने की वजह से अल्लाह ताला हमें भी बरकत अता फरमाए। और लिम्बायत मदरसे के कोई एक साहिब भी आए हैं, उन मस्जिद उसकी तामीर का काम जारी है, तो आप लोग सब नियत करें कि इंशाअल्लाह हम फ़िक्र करेंगे वहाँ, ताकि जल्द से जल्द मस्जिद तामीर हो। मस्जिद जितनी जल्दी तामीर होगी, वहाँ इतने लोग जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने आएंगे। मोहब्बत के साथ कोई नमाज़ पढ़ लें तो हमारी ज़िंदगी बन जाए। वक्त हो गया, वरना एक वाक़या और सुना देता। अल्लाह हमें बस कबूल फरमाए, नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेज़गार बनाए। इतने माशाअल्लाह लोग आते हैं, ये मस्जिद कितनी बड़ी आलीशान मस्जिद है और इतने लोग आते हैं। इंशाअल्लाह ये नीयत हो जाएगी कि इंशाअल्लाह 1.5 घंटा पहले हम आ जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं तो कोसंबा से आ रहा हूँ, कितने लोग कहाँ से उलमा आते हैं और इतने दूर से पहुँचते हैं, हम लोग करीब से भी मस्जिद में आने की तौफीक नहीं। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, शौक़ अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।